نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا فتح الصلاة رفع يديه حتى تقاضى بها ما تحاذي شمحة أذنيه. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع فرمائی تو رفع یدین کیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے کانوں کی لو کے برابر ہو گئے. آپ کے انگوٹھے کانوں کے لو کے برابر ہو گئے. یہ انگوٹھے جو ہیں کانوں کے لو کے برابر ہو گئے. حدیث میں یہاں تک بھی آیا ہے، ادھر تک بھی آیا ہے، یہاں تک، لیکن جب یہ یہاں کرتے تو تینوں اس میں شامل ہو، تینوں ہاتھ تھے اس میں، تو یہ کانوں کی لو تک اور دونوں ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں یا ہتھیلیاں ہیں یہ سیدھی رہیں، یوں یا یوں یا یوں پکڑنا یہ نہیں، یہ تو رفع یدین آپ نے اس طرح فرمایا. رفع یدین ایک بہت بڑا مسئلہ ہے لوگوں کے درمیان کہ شروع میں تو رفع یدین ثابت ہے لیکن درمیان میں بھی ثابت ہے، رکوع میں جاتے ہوئے تو کئی لوگ وہ رفع یدین کرتے کئی نہیں کرتے. اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم کیوں نہیں کرتے. ہم اس لیے نہیں کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث بہت ساری ہیں جس میں آپ نے رفع یدین کیے پھر چھوڑ دیا. پھر کیا کیا؟ پھر چھوڑ دیا. اب کچھ اماموں نے، 4 امام، چاروں کے بعد کوئی 5واں امام آج تک نہیں آیا، نہ کوئی بن سکتا. امام وہ بنے جن کو لوگوں نے قبول کیا، لوگ ان کے پیچھے چلے، ان کے مقلد بنے، ان کی تقلید کی، ان کے پیچھے پیچھے ان کے مسلوں کو مانا. تو سب سے جو بڑے امام ہیں وہ ہے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک. یہ 3 اور امام ہیں جو امام ابو حنیفہ ہیں. یہ ان سب سے بڑے بھی ہیں اور یہ ایسے امام ہیں کہ انہوں نے جس نے حضور کو دیکھا وہ صحابی ہے ایمان کی حالت میں، ورنہ تو ابو جہل نے بھی دیکھا. ایمان کی حالت میں جس نے حضور کو دیکھا وہ کون ہے؟ وہ صحابی ہے. اور صحابی کو جس نے دیکھا، حضور کو نہیں دیکھ سکا، ایمان لایا بعد میں آیا. پھر صحابی کو جس نے دیکھا اس کو تابعی کہتے ہیں. جس نے جب صحابہ کو دیکھا حضور کو نہیں دیکھ سکے تو وہ تابعی ہے. اور جس نے تابعی کو دیکھا صحابہ کو نہیں دیکھ سکے، جس نے صحابہ کو نہیں دیکھا تابعی کو دیکھا، یعنی ان کا دور پایا، وہ تبع تابعی، تبع تابعی، صحابی، تابعی، تبع تابعی. اب یہ جو امام ابو حنیفہ ہے یہ تابعی ہے، انہوں نے صحابہ کے دور کو دیکھا. سب سے پہلے امام یہ جو امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن، یہ بات کافی، یہ صحابہ اور تابعین کے بعد آئے. اور امام ابو حنیفہ صحابہ سے ملے ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں.
تو اس لیے ان کی اہمیت زیادہ ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ فالو کرنے والے امام ابو حنیفہ کے سب سے زیادہ، یہ جو ہم جتنے پاکستان، بر صغیر، بنگلہ دیش، افغانستان، یہ جو ایریا ہے نا، اس میں سب جو ہے وہ کون ہے؟ وہ امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد۔ اب یہ جو لوگ رفع یدین کرتے ہیں، یہ حدیث کو مان کے نہیں کرتے۔ حدیث میں تو بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن جس امام نے رفع یدین کے، یہ ان کے پیچھے چلتے، لیکن ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم حدیث کو مان رہے ہیں یا ان کو فالو کر رہے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتہ، ان عوام جو ہے، ہم میں سے کوئی کرتا ہے، اس کو یہ نہیں پتہ کہ حدیث کون سی ہے، کہاں آئی ہے، کتنی حدیثیں ہیں۔ وہ ان اماموں نے کیا ہے تو ہم بعض لوگ بھی کرتے ہیں۔ اب حرمین میں دیکھ لیں، وہ امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں سارے لوگ، یعنی وہ حدیث کو نہیں دیکھ کے کرتے، وہ امام کو دیکھ کے کرتے۔ ہم امام کو دیکھ کے نہیں کرتے، وہ امام کو دیکھ کے رفع یدین کرتے۔ امام شافعی نے بھی کیا ہے، امام احمد بن حنبل نے بھی کیا ہے، اور امام مالک نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھے، بالکل نیچے باندھتے نہیں تھے، وہ نیچے جس طرح شیعہ کرتے ہیں، وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو ہمارے جو عوام ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم حدیث پہ عمل کر رہے ہیں، وہ اصل میں ان اماموں کے متبع ہیں، لیکن عوام کو اس بات کا پتہ نہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ وہ لوگ کرتے ہیں، ہمارے یہاں ایک نمازی تھے، نمازی تو ابھی نہیں ہے لیکن مزیدار ابھی بھی ہے، وہ سعودیہ سے 2 سال لگا کے آئے، تو شروع کر دیا انہوں نے۔ تو مجھ سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا تم نے دیکھا ہے اور ہم نے سیکھا ہے۔ تم نے دیکھا ہے وہاں یہ حرمین میں کرتے، تو حرمین تو بڑی جگہ ہے، جو وہاں کریں گے تو لوگ بھی کریں گے دیکھ دیکھ کے۔ تو ہم نے تو علم سیکھا ہے، علم کے مطابق حضور نے نہیں بھی کیے ہیں تو ہم اس کو فالو کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہ لوگ دیکھا دیکھی کرتے کہ یہ حرمین بڑی جگہ ہے، جب وہاں لوگ کرتے ہیں تو ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ تو بھئی وہاں تو لوگ امام کے مقلد ہیں، اور یہاں کے جو ہے وہ مقلد نہیں ہیں، وہ کسی امام کو نہیں مانتے۔ پاکستان میں جو لوگ رفع یدین کرتے ہیں یہ کسی امام کو نہیں مانتے، یعنی یہ کہتے ہیں ہمارے امام حضور ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے امام حضور ہیں۔ حضور تو سب کے امام ہیں، لیکن حضور کو کسی صحابی نے دیکھا، صحابہ سے تابعین نے ان کو دیکھا، یہ کرتے 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 علم ہم تک پہنچا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے ڈائریکٹ علم حضور سے سیکھا ہے، ڈائریکٹ کوئی کسی نے سیکھا ہے، یہ واسطے ہیں بننا، اور اسی کو تقلید کہتے ہیں، پیچھے چلنا۔ اور عوام اگر پیچھے نہیں چلے گی تو عوام گمراہ ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہیں حدیثیں تو بے شمار ہیں، ادھر حدیث ہے، ادھر حدیث ہے، میں اس پہ عمل کروں گا، میں اس پہ کروں گا، اس پہ کروں گا، کہیں غلطیاں بھی کریں گے۔ یا تو تمہارے پاس اتنا علم ہونا کہ تم اس امام کے پورے پورے مسلک کو سمجھتے ہو۔ صرف رفع یدین تو ان کا نہیں تھا نا، رفع یدین کے علاوہ نکاح کے مسئلے ہیں، طلاق کے مسئلے ہیں، میراث کے مسئلے ہیں، وہ سب امام ابو حنیفہ سے ان کا اختلاف ہے۔ تو یا تو سارے مسئلے ان کے مطابق کرو، صرف ایک چیز سیکھیے جو کہ نظر آتی ہے، رفع یدین نظر آتی ہے، تو یہ سب نے سیکھ لیا۔ ہمارے اکوڑا خٹک کے شیخ الحدیث تھے مولانا شیر علی شاہ صاحب، بہت بڑے عالم، تو وہ ایک دن فرمانے لگے
لوگ جاتے ہیں سعودیہ میں مزدوری کرنے. کس لیے جاتے ہیں؟ مزدوری، ریال کمانے کے لیے جاتے ہیں. واپس آتے تو ہمیں کہتے تم رفع یدین کرو. واپس آتے تو ہمیں کہتے یہ تم گئے ہو مزدوری کرنے اور آگے ہمیں علم سکھا رہے ہو. یا تو تم علم سیکھنے گئے ہو، وہاں سے علم سیکھا ہے، ایک مزدور آدمی ہے وہاں جا کے مزدوری کرتا ہے، واپس آ کے کہتے ہیں جی رفع یدین کرو گی تمہاری نماز نہیں ہوگی. یہ بات نہیں، یہ علم ہے. اور سب سے زیادہ فالور جو ہے، مقلد جو تقلید کرنے والے جو امام ابو حنیفہ کے، یہ جو باقی تین امام ہیں یہ امام ابو حنیفہ بہت چھوٹے ہیں. امام ابو حنیفہ پہلے صدی کے امام ہیں، یعنی حضور کے بعد جو دوسری صدی ہے اس کے امام ہیں، صحابہ سے سیکھا. اس لیے سب سے زیادہ اتھینٹک نماز، صحیح نماز، درست نماز، اہل سنت والجماعت کی نماز وہ الحمدللہ ہماری ہے، جس میں کوئی کمی نہیں کہ کوئی اونچا نہیں کہتے، کوئی رفع یدین کرتے تو آپ ان سے متاثر نہ ہو. ہماری نماز مکمل ہے قرآن و حدیث کے مطابق. تو رفع یدین ایک تو کانوں تک کرنے چاہیے، اور ایک ہی دفعہ نماز میں رفع یدین ہے شروع میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں. باقی جو رفع یدین کرتے ہیں وہ بھی درست ہے، ہم غلط نہیں کہہ سکتے کیونکہ حضور نے رفع یدین کیا بھی ہے. لیکن یا تو ان اماموں کو مانو، ان کے سارے مسئلوں کو مانو جنہوں نے رفع یدین کیا ہے. ایک رفع یدین مان لیا، باقی ان کے مسئلے نہیں مانتے، باقی پتہ ہی نہیں ہے کہ باقی ان کے مسئلے، میراث کا مسئلہ ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، نکاح کا مسئلہ ہے، تراویح کا مسئلہ ہے. یہ سارے مسئلوں میں اختلاف ہے نا. یا تو سارے سمجھو اور ان کو فالو کرو، پھر تو تم ٹھیک ہو. اب اگر کوئی کہتا ہے نا کہ سعودیہ میں جو اس طرح ہوتا ہے، تو آپ کے پاس جواب یہ ہونا چاہیے کہ وہ امام احمد بن حنبل کے مسلک کے مطابق ان کی تقلید کرتے ہیں. وہ اگر 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں تو امام احمد بن حنبل کے پیچھے چلتے ہوئے پڑھتے ہیں. ہم اگر 20 پڑھتے ہیں تو امام ابو حنیفہ کے تقلید کرتے ہوئے 20 پڑھتے ہیں. اور عوام کے لیے جن کے پاس علم نہیں ہے پورا، ان کے لیے تقلید ضروری ہے. تقلید کیوں ضروری ہے؟ کہ ان کا دین بچا ہوا ہے. ہم اعتماد کرتے ہیں دین کی باتوں میں کس کا؟ امام ابو حنیفہ کا. جس طرح آپ لوگ کوئی مسئلہ مجھ سے پوچھیں گے تو میں بتاؤں گا، لیکن اگر عام نمازی سے پوچھیں گے ہو سکتا ہے وہ غلط بھی بتا دیں. آپ اگر مسئلہ مجھ سے پوچھیں گے تو آپ کو اعتماد ہوگا یار صحیح مسئلہ بتائیں گے. لیکن اگر ایک عام چلتے ہوئے بندے سے آپ پوچھیں گے تو غلطی ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی. اس لیے ان کے پیچھے چلنے میں ہمارے دین کی بچت. یہ بہت آسان مسئلہ ہے کہ ان لوگوں نے محنتیں کی اور دین لکھ لیا اور وہ ہمارے لیے پیش کر دیا. 1400 سال سے لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں. ان کا دین بچا ہوا ہے. اور نہ میں بیٹھ جاؤں خود ہی تحقیق کرنے لگ جاؤں تو میں 10 غلطیاں کروں گا. ایک آدمی خود ہی وہ بیٹھ جائے اور حدیث کی کیا کر، تو ترجمے آ گئے ہیں، نیٹ پہ آ گئے ہیں، کتابوں میں آ گئے ہیں، ترجمہ پڑھا. ہمارے یہاں ایک نمازی آئے تھے یہ سامنے والے گھر میں، کرائے پہ آئے تھے، بٹ صاحب تھے، شاید کسی کو یاد، موتی بازار میں ان کی جوتوں کی دکان تھی. تو وہ آ کے نماز میں شامل ہو جاتے تھے فجر میں، اور اس کے بعد کھڑے ہو کے سنتیں پڑھنے لگ جاتے تھے. سنتیں تو پہلے ہیں، اور اگر کسی کی رہ گئی ہے تو نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتا ہے، وہ پھر اشراق کے ساتھ پڑھے گا. سنتیں کب پڑھے گا؟ تو میں نے ان کا بٹ صاحب آپ اس طرح کریں، مہربانی کریں.
باقی نمازی بھی اس طرح آہستہ آہستہ آپ کو دیکھ کے سنتیں بھی پڑھیں گے، وہ بھی لیٹ آئیں گے اور بعد میں سنتیں پڑھیں گے. تو میں نے کہا کہ حدیث میں تو ہے کہ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ وہ حدیث کی کتاب کل لے کر آئیں، وہ حدیث کی کتاب لے کر آئیں، وہ حدیث میرے سامنے پڑھیں. ترجمے والی کتاب نہیں ہونی چاہیے. عربی میں آپ پڑھیں گے، مجھے سنائیں گے، پھر میں بھی مانوں گا، میں بھی بعد میں سنتیں پڑھوں گا، سب نمازیوں کو بھی کہوں گا کہ آپ بھی بعد میں. نہیں، ترجمے کے بغیر تو نہیں نا. میں نے کہا جب ترجمہ تمہیں نہیں آتا تو پھر مسئلہ بھی میرا مانو، ان کا نہ مانو. ترجمہ نہیں آتا، ترجمے حدیث لے کر آؤ گے تو ترجمہ کس نے کیا ہے؟ بھئی آج کل کی کسی مولوی صاحب نے کیا ہوگا نا. تو اس مولوی کی بات کو مانتے ہو جس نے ترجمہ کیا ہے؟ وہ کہ حضور کے دور کا ہے، آج کل کا ہے. جب آج کل کا ہے تو اس کی بات مانتے ہو تو میری بھی مانتے. علم ہونا چاہیے نا. یا تو تم اتنے عالم ہو کہ وہ حدیث تمہیں آتی ہے، اس کو عربی میں پڑھ سکتے ہو، ترجمہ کر سکتے ہو، پھر تو ٹھیک ہے. تو حدیث ہے اور نہ پڑھ سکتے ہو نہ ترجمہ کر سکتے ہو بغیر ترجمے کے، تو پھر ہماری بات مانو. تو یہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب تک آپ کسی عالم سے نہیں پوچھیں گے، ان کے پیچھے نہیں چلیں گے، خود فیصلے کریں گے دین کے لیے. میری اپنی نماز ہے، جس طرح مرضی پڑھوں، غلطیاں ہوں گی نہیں ہوں گی. تو یہ جو تقلید ہے نا، پیچھے چلنا، اس میں ہماری بچت ہے. بچت کیوں ہے؟ کہ انہوں نے وہ ایسے لوگ تھے کہ ان پہ تمام دنیا کا اعتماد ہے کہ انہوں نے جو لکھا وہ بالکل صحیح لکھا اور ہمارے لیے آسان کر کے پیش کر دیا دین کو ہمارے لیے. ورنہ ہر بندہ، حکم تو ہر ایک کے لیے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے لیے علم طلب کرنا فرض ہے. تو سب یہ فرض پورا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. ہم میرے پاس اتنا علم ہے کہ ہماری نماز بھی درست، الفاظ بھی درست نہیں ہے، اتنا علم بھی نہیں ہے، اور ہم بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں. اونچا بھی کرو جی، رفع یدین کرو جی. تو یہ ہمارا کام نہیں. ہم پیچھے چلیں گے تو ہمارا دین بچے گا. اگر پیچھے نہیں چلیں گے تو آپ لوگ گھبرائے نہیں یا کسی کو دیکھ کے پریشان نہ ہو. ہم بالکل صحیح طریقے پہ چل رہے ہیں، ہماری نماز صحیح ہے. تو یہ رفع یدین سے یہ ساری باتیں سامنے آئی ہیں. تو رفع یدین نماز میں ایک ہی مرتبہ ہے اور ہاتھ یہاں تک اٹھا دیں. اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی. کسی بھائی کو کوئی سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ بھی سکتے ہو، آدمی بیٹھ کے پوچھے ہو. اللہم آمین. الحمد